الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا آمین یا رب العالمین۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تو سورہ انبیاء کی تلاوت کی ہے اور 3 آیات سورہ اعراف کی۔ سورہ انبیاء کی اس آیت نمبر 10 کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے متعدد مرتبہ دیا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب اتار دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ذکر بمعنی نصیحت، جیسے خود قرآن مجید کل کا کل ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پورا قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ لیکن ذکر سے مراد تذکرہ، کسی کا ذکر، کسی کا حوالہ، کسی کے حالات کا بیان، یہ دوسرے معنی بھی اس آیت کے اندر لفظ ذکر کے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تائید ہوتی ہے اس حدیث نبوی سے جو بہت مرتبہ یہاں بیان ہوئی ہے، مدح قرآن پر، اور وہ بھی بلسان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی مدح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اس موضوع پر طویل ترین جامع ترین حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، اس سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا۔ میں اس حدیث کے ضمن میں ایک بات کی طرف ہمیشہ توجہ دلایا کرتا ہوں، بارہا اس سے پہلے بھی، کہ ہمیں فرق جو ہے وہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہمارا مزاج کا فرق اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا تھا۔ ہمارے سامنے بالفرض اس وقت اگر یہ کیفیت ہوتی کہ حضور نے یہ بات ہمارے سامنے شاید فرمائی ہوتی کہ انہا ستکون فتنۃ، عن قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا،
تو اس پر ہمارے سوالات یہ ہوتے کہ حضور وہ فتنہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا؟ یہ کیا، کیوں، کب، کدھر سے، یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات صرف معلومات کا فائدہ رکھتے ہیں۔ عملی اعتبار سے جو چیز اہم ہے، صحابہ میں حضرت علی اور بہت بڑے صحابی ہیں، صحابہ میں بہرحال ہمارے نزدیک بھی چوتھے ہی نمبر پر ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، حالانکہ وہ حدیث ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کوئی حد نہیں ہے اس میں۔ حضور نے مختلف صحابہ کی مختلف اعتبارات سے مدح کی ہے، ان کی فضیلت اور مرتبت بیان کی ہے، مختلف اعتبارات سے ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھ پر جس کسی کا بھی کوئی احسان تھا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اب اس سے اونچی مدح کیا ہوگی؟ لہذا کسی تشویش کی ضرورت نہیں کہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات کیوں کہہ دی گئی۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ ہر نبی کی امت میں کوئی محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں کوئی خاص اہل تشیع نے جو اس حدیث کو بہت اہمیت دے دی ہے۔ ہمارے نزدیک کے مختلف پہلوؤں سے ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر صحابہ کرام میں، ان میں ہر ایک کا اپنا ایک خاص رنگ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے اعتبار سے حضرت علی کا بہت اونچا مقام ہے، علم میں، ادب میں، فصاحت میں، بلاغت میں، عربی گرامر تقریباً اس کے سارے اصول حضرت علی ہی نے تجویز کیے ہیں، بنائے ہیں۔ تو یہ ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا مقام ہے۔ تو بہرحال حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، میں نے صرف اس لیے اس وجہ ساری وضاحت کی ہے کہ معلومات میں اضافے کی کوشش نہیں کی کہ فتنے کی صورت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی، کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کب آئے گا، کچھ نہیں۔ جو اصل عملی مسئلہ ہے وہ پوچھا، بل مخرج منہا یا رسول اللہ، آپ نے بتا دیا کہ فتنہ ہوگا، ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہوگا، ہماری عاقبت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی، تو بس یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ کوئی اور علمی سوال نہیں، عملی سوال۔ بس یہی فرق ہے ہمارا اور صحابہ کا، وہ ہر وقت جو ہے دین کے عملی پہلوؤں پر نگاہ جماتے تھے، زیادہ فلسفہ اور زیادہ منطق بگاڑتے نہیں تھے، یہ ان کے مزاج میں ہی شامل نہیں تھے۔ اس پر جو جواب ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اصل میں کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی شے ایک ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہاں سے پھر جو حضور نے قرآن مجید کی مدح بیان کی ہے وہ میرے نزدیک جامع ترین بھی ہے، اور خود فصاحت و بلاغت کا بہت ہی کامل نمونہ ہے۔ حضور کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ یا تو قرآن مجید عربی ادب کی ٹاپ کی کتاب ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو معجزہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے نہایت جامع کلمات اللہ نے عطا کیے، انا افصح العرب۔ اس کے جو پہلے 3 جملے ہیں اس حدیث کے وہ یہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ اس اللہ کی کتاب میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، ان کی خبریں بھی ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، فرعون اور یہ اور وہ اور ذوالقرنین، یہ سب کیونکہ یہ ماضی کی شخصیتیں ہیں۔ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جو بھی اختلافات کبھی تمہارے مابین رونما ہوں گے ان سب کا حکم، ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخری 4 جو ہیں وہ بھی جملے بہت ہی اہم ہیں، وہ میں ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے اس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی لوگوں کو
اس کو ہدایت نصیب ہو گئی. فقد ہو دیا، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینس ہوتا ہے جب ماضی پر قد لگ جاتا ہے. قد اس کی ہو چکی، یعنی جو داعی جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنی ہدایت کو انشور کرا لے اللہ سے، وہ قرآن کا داعی بن جائے. سیدھا سیدھی بات. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. بہرحال اس میں چونکہ حضور نے فرمایا فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم، تو اس سے پھر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تو اس میں یہ دوسرے معنی لینے کا بھی احتمال موجود ہے. گویا کہ ہم اپنی تصویر قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. ہر شخص جو ہے قرآن کو پڑھے کہ وہ اپنی شکل دیکھنا چاہے نظر آ جائے گا. قرآن نے مختلف مواقع پر انڈیویجولز کے ایسے کردار جو ہے الفاظ کے اندر نقشہ کشی کر دی ہے، کردار جو ہے اس کا خاکہ کھینچ دیا ہے. ہر شخص دیکھ لے گا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ میری تصویر ہے. اسی طرح قوموں کا معاملہ ہے. اس ضمن میں پاکستان کے حالات کے ضمن میں اگرچہ اس سے پہلے میں 4 اور آیات کے حوالے سے، قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے ہمارے جو موجودہ حالات ہیں ان کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ ہماری تشخیص ہے، پاکستان کی تشخیص قرآن مجید کی ان 4 آیات. 3 آیات سورہ توبہ کی، 1 آیت سورہ انعام. سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77، یہ نوٹ کیجیے گا، اس لیے کہ عجیب بات ہے کہ آج میں جن آیات کے حوالے سے بات کروں گا وہ سورہ اعراف کی 175، 176، 177، 100 کا فرق ہے صرف، لیکن یہ کہ عدد وہی ہے 175، 176، 177. وہاں بھی 3 آیتوں میں گویا کہ ہماری تصویر موجود ہے اور یہاں بھی 3 آیتوں میں ہماری تصویر موجود ہے. سورہ توبہ کی ان 3 آیات کا چونکہ 12 حوالہ آ چکا ہے، میں بہت ہی اجمالاً تذکرہ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے طور پر. منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ کیا گیا سورہ توبہ کی ان آیات میں. وَمِنْهُمْ، ان منافقوں میں سے ایک خاص قسم ان لوگوں کی بھی ہے، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، دونوں ہاتھوں سے بانٹیں گے، غریبوں کو دیں گے، اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے، بہت نیک اور صالح بن کر زندگی گزاریں گے. فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل سے کام لیا، اپنی جیبیں بھی بند کر لی، اپنی تجوریوں کے دروازے بھی مقفل کر دیے. بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، اور انہوں نے پیٹھ موڑ لی اعراض کرتے ہوئے، ہم سے کنارہ کشی کر گئے، بھول گئے. وعدہ خلافی ہوئی. 3 آیت بڑی لرزا دینے والی آیت ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عاقبہ، عقوبت، سزا کے طور پر ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، یہاں میں چند الفاظ چھوڑ رہا ہوں، میری زبان لڑکھڑاتی ہے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، لیکن بہرحال قرآن مجید کے الفاظ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے نفاق ان کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا جس دن کے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. یعنی توبہ کا کوئی راستہ کھلا نہیں رہ گیا ہے، دروازہ بند کر دیا گیا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور جو جھوٹ بولتے تھے. ان کا ارادہ نہیں تھا، جھوٹ کہتے تھے. لہذا اب قیامت تک کے لیے جس دن کے اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. ان 3 آیتوں میں ملت اسلامیہ پاکستان کی پوری تصویر موجود ہے. پاکستان وجود میں آیا تھا اس نعرے کے نتیجے میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.
ان دعاؤں کے نتیجے میں کہ اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین جو ہے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو پردے آ گئے تھے انہیں ہٹا کر اور اصل اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی دو شخصیتیں ہیں پاکستان کے مصور اور معمار کی حیثیت سے، ایک آرکیٹیکٹ ہے اور ایک بلڈر ہے، ایک نے نقشہ دیا تھا، تصور دیا تھا، ایک نے اس نقشے میں عملی رنگ بھرا ہے، اور پاکستان انہی کی مساعی کے نتیجے میں واقع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واحد شخصیت کے جس کے طفیل یہ پاکستان بنا ہے۔ ویسے تو بہت کوششیں سب نے کی ہیں، لیکن ڈسائسو رول جو ہے وہ قائد اعظم کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر ہم اپنے وعدوں سے پھر گئے، اس کی سزا ہے آج نفاق اس قوم کے اوپر مسلط ہے، افراد اس میں مستثنی ہوں گے، قوم پوری کی پوری نفاق کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کے ہاں کم ہے کسی کے ہاں زیادہ ہے۔ اور اس نفاق کی دو شکلیں ہیں، نفاق باہمی، وہ قوم قومیتوں میں منقسم ہو گئی، مذہبی فرقواریت، علاقائیت، لسانیت، نہ معلوم کیا کیا کچھ ہے، وہ قوم قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، یہ نفاق باہمی ہے۔ ایک ہے نفاق عملی، کردار کا دیوالا نکل گیا، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اور حدیث میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر اضافہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن یہ تین نشانیاں اگر ہیں تو وہ کٹر منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے۔ اب یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، الفاظ میں نے بارہا کہے، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے، جتنا اونچا ہے، اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاءاللہ افراد جو ہے استثناء، تو ایکسیپشنز پروو دی رول، وہ تو گویا کہ اس کی اور تصدیق کرنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ آیت ہے، ہماری تین آیتیں ہیں پاکستان کی جو قومی سو شکل ہے، نفاق باہمی اور نفاق عملی، یعنی دیانت، صداقت، امانت کا دیوالا نکل جانا۔ دوسری آیت جس کا میں نے بارہا حوالہ دیا ہے وہ سورہ انعام کی آیت ہے، آج نوٹ کیجئے خاص طور پر کہ سورہ انعام کے ساتھ ہی بھی سورہ اعراف ہے، آج ان کی آیات کے حوالے سے بات ہوگی۔ قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے، یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اللہ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، اور عذاب کی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، اللہ اس پر قادر ہے جب چاہے تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، من فوقکم، ایک صورت یہ ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے آئے، کوئی بہت بڑی بارش ہو جائے طوفانی، کوئی اور اوپر سے جو ہے کوئی بڑا جو ہے وہ گرے، شہاب ثاقب گرے، کچھ بھی چیز آسمان سے آ سکتی ہے۔ یا نمبر دو، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین شق ہو جائے، زمین دس جائے، زلزلہ آ جائے۔ او اب تیسری شکل ہے او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر دے اور پھر آپس میں ٹکرا دے، نہ اللہ کو آسمان سے کچھ بھیجنے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑنے کی ضرورت۔ یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہو، ایک دوسرے کے سر پھوڑو، ایک دوسرے کے سینے چھلنی کرو۔ یہ سن 71 میں بھی ہوا، اور اس کے بعد سے کبھی وہ کوئٹے میں ہوتا ہے بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان، کراچی تو سمجھیے کہ وہ تو ایک مستقل سال ہا سال سے اس کا ایک نقشہ پیش کر ہی رہا ہے۔ کبھی وہاں پختونوں اور اردو اسپیکنگ کی جنگ ہوتی ہے، کبھی پنجابیوں کی اور اردو والوں کی ہوتی ہے، کبھی سندھیوں کی اور اردو والوں کی ہوتی ہے، بہرحال جنگ ہی جنگ ہے۔ عروس البلاد کراچی جو نقشہ پیش کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے،
تو یہ ہیں 2-4 آیات جن کے حوالے سے پاکستان کی جو صورت سامنے آتی ہے. لیکن آج، اور یہ ریسنٹلی ہوا ہے، اصل میں 1 ہی مہینہ ہوا ہے کہ ان آیات کی طرف میرا ذہن گیا. ویسے تو میں آج سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید پورے قرآن کا دورہ ترجمہ میں نے کم سے کم میرا سمجھتا ہوں 10 مرتبہ تو کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اسی حدیث میں 3 ٹکڑے اور ہیں بڑے پیارے. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ساری عمر آدمی لگا دے پڑھتا رہے، ہر سال قرآن کا جو ہے وہ دورہ بھی کرتا رہے، یا ہر مہینے میں قرآن ختم کرتا رہے، جو بھی کرے، پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ نہ محسوس کرے کہ اس بات کی طرف میرا ذہن پہلے کبھی نہیں گیا. اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو منکشف کرتا رہے گا، قرآن اور کھلے گا اور واضح ہوگا. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. ہیروں کی کوئی کان ہے تو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے اتنے ہیرے نکلیں گے، سونا ہے یہاں پہ سونے کا اتنے ٹن سونا نکل سکتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ کان ختم ہو جائے گی، وہ ہیرے ختم ہو جائے گا، کان خالی ہو. قرآن وہ کان نہیں ہے علم و حکمت کی کہ جو کبھی خالی ہوگا. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. یعنی ایک آدمی ہے کہ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، اب اچھا سے اچھا کھانا اس کے سامنے رکھ دیجیے، لذیذ سے لذیذ شے رکھ دیجیے، ہاتھ نہیں بڑھائے گا، سیر ہو چکا. قرآن سے کبھی سیری نہیں ہوگی. غور کرتے رہو، سوچتے رہو. ولا یخلق عن کثرۃ الرد، اور بار بار کے دہرانے سے اس میں دلچسپی کم نہیں ہوگی، اس میں بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہی پرانی چیز پڑھ رہا ہوں. تو اسی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ 1 مہینے قبل میرا ذہن منتقل ہوا ان آیات کی طرف. یہ سورہ اعراف کی آیات ہے. ان میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اگرچہ ہمارے جدید مفسرین تو زیادہ ادھر گئے ہیں کہ یہ صرف ایک مثال ہے، یعنی فرضی مثال جسے کہتے ہیں، ضرب المثل کے طور پر صرف ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے. لیکن میرا جب ذہن زیادہ منتقل ہوا ان آیات کی طرف اور میں نے پھر تحقیق مزید کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی متفق رائے ہے کہ یہ ویسے کوئی فرضی کردار نہیں ہے جو اس میں آ رہا ہے، بلکہ ایک شخص معین ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بلعام بن باعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہم عصر تھا. نہایت زاہد و عابد، عالم و فاضل، اور بہت اونچی روحانی شخصیت جسے کہتے ہیں با کرامت بزرگ. لیکن ایک عورت کے پھندے میں پھنس کر علم اور فضل اور زہد اور تقوی اور احسان اور روحانیت سب سے محروم، اسفل سافلین سے خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے اسفل سافلین میں لگا. اب یہ بڑا عبرتناک کردار ہے. ایک ذرا سی لفظ جو فارسی کا شعر ہے بڑا پیارا، یک لہذا غافل گشتم و 100 سالہ راہ دور شد، رفتم کے خاک خار از پاکشم محمل نہا شد نظر. یک لہذا غافل گشتم و 100 سالہ راہ دور شد. ایک لفظش بھی پھر اس پر اگر پرپیچویٹ کرے آدمی، توبہ کر لے تو بڑی سے بڑی لفظش کو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس پہ پھر اصرار ہو، اس پر جمع رہے، اسے بار بار دہراتا رہے، لم یسروا علیہ کے بجائے اسی کے اوپر جو ہے آدمی ڈیرا ڈال دے. اور یہی وہ بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس شخص نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ بھی کمایا، جان بوجھ کر ایک خطا ہو گئی، غلطی میں ہو گئی، یا کہیں جس بات کی رو میں بہ گیا انسان فوراً توبہ کر لی، نہیں، اگر جان بوجھ کر سیئۃ ایک بڑا گناہ کمایا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور پھر اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اس کی پوری شخصیت کو اپنے گھیرے میں لے لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو وہ ایک بدی، ایک برائی بھی اس کو جہنمی بنا سکتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود فی النار جو ہے
وہ اس سے دو چار کر سکتی ہے۔ بالکل وہی مسئلہ اس شخص کا ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ذرا ان کو سنائیے اس شخص کا واقعہ یا ماجرا۔ ویسے بھی لفظ نبا یہاں آیا ہے، میں حیران ہوں جدید مفسرین ہمارے الفاظ کی رعایت نہیں کرتے۔ اگر کوئی فرضی مثال لانی ہوتی ہے تو ہمیشہ مثل آتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، وہ مثال کی بات ہوتی ہے۔ یہاں نبا ہے، خبر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ذرا ان کو سنائیے خبر، ماجرا، واقعہ اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اب آیات سے مراد کیا ہے؟ ہمارا ذہن فوراً لفظ آیات سنتے ہی فوراً منتقل ہوتا ہے قرآن مجید کی آیات کی طرف، لیکن آیت کے لفظ کو آپ اگر قرآن مجید کے پورے وسعت میں دیکھیں گے تو معجزات کو بھی آیات کہا گیا، نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ کسی کی رسول کی رسالت کے لیے گویا کہ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ معجزات کا فرماتا ہے، نشانی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں فرمایا، پہلی آیت ہے اس کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑی روشن آیات عطا کی تھی، معجزات۔ یہی معجزات جو ہے جو خرق عادت ہوتی ہے، خرق عادت یعنی جو نیچرل لا ہے، لاز آف نیچر، فزیکل لاز ہیں، کیمیکل لاز ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے، مثلا پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، ایک ضرب لگی عصا کی اور پانی پھٹ گیا، کان کل فرق کالطود العظیم۔ اب یہ اس عادی قانون جو ہے اللہ کا، جو لاز آف دی نیچر، اس کے خلاف بات ہوئی ہے۔ خرق عادت، خرق کے معنی پھاڑ دینا، توڑ دینا۔ عادت جو ہے یعنی وہ قانون کے جو جس پر کہ رواج ہے، جو دنیا کائنات کا اللہ نے عام طور پہ قانون بنا رکھا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ قانون پھٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور ہستی بھی ہے کہ جو اس قانون سے بالا تر ہے، اس قانون کی بنانے والی وہ ہے، وہی اس کو توڑ سکتی ہے، اسے توڑا ہے۔ تو معجزہ در حقیقت کسی نبی کی اپنی طاقت کا ظہور نہیں ہوتا، وہ ہے تو قدرت خدا بندی کا ظہور، لیکن کسی نبی کی یا رسول کی رسالت کے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو معجزے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہی چیز غیر نبی کے لیے یہی خرق عادت کرامات کہلاتی ہے، اولیاء اللہ کی کرامات۔ اللہ اپنے کسی نیک بندے کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں۔ کبھی کوئی کشف ہو گیا ہے، کوئی حالات کے بارے میں پیشگی اطلاع ہو گئی ہے، کرامات ہے۔ کوئی شخص جو ہے، یہ کرامات و اولیاء حق، اس میں کوئی شک نہیں، اولیاء اللہ کے کرامات حق ہے۔ معجزہ جیسے حق ہے ایسے ہی کرامات بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اس وقت کوئی ٹیلی ویژن ایجاد نہیں ہوا تھا، بس اگر ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا ہوتا تب تو کوئی معجزہ نہیں تھا۔ یہ شام کا منظر جو ہے، شام میں اس وقت جہاد ہو رہا ہے، ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں کے کمانڈر ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، وہ دکھا دیا گیا منظر، اور عین خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ تو الی الجبل۔ لوگ حیران ہیں، یہ کیا کہا انہوں نے؟ خطبے میں تو ظاہر بات ہے لوگ سامنے بیٹھے مدینے والے، اب یہ ساریہ کو کیسے خطاب کر دیا؟ جبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تم نے غلط قدم اٹھایا ہے، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو۔ اور یہ آواز وہاں ساریہ نے سنی اور اس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی۔ آج ہمارے لیے اس میں کوئی معجزے والی بات ہی نہیں، آج تو آپ کے پاس وہ مادی ذرائع موجود ہیں، ٹیلی ویژن بھی ہے اور سارے ذرائع جو ہے کمیونیکیشن کے موجود ہیں، تو ٹیلی فون پر بیٹھ کر آپ جو ہے 10,000 میل سے بات کیجئے اور وہ آپ کے سامنے وہ آدمی بھی موجود ہوگا، گفتگو بھی ہو رہی ہوگی، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت کے اعتبار سے یہ کرامت تھی۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ اس شخص کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ بہت چوٹی کا لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ علم، فضل، زہد، تقوی، عبادت گزاری، ان سب سے اوپر آتیناہ آیاتنا، آیات جو ہے براہین کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دین کی برہان، دین کا علم، دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کا شعور، پھر یہ کہ کرامات۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے نکل بھاگا، اپنے اس مقام و مرتبے کو چھوڑ کر اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ یہ وہی نفس کی شہوت، شہوانی خواہش، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر
اور وہ سارا زہد اور تقوی اور سارا احسان اور ایمان اور ساری وہ ولایت سب کی سب ایک سوراخ سے سارا پانی بہ گیا. فانسلخ منها، نکل بھاگا. فأتبعه الشیطان، تو پھر پیچھا پکڑ لیا اس کا شیطان نے. یہ عجیب مقام ہے، غور کیجیے گا. یہاں یہ نہیں کہا گیا شیطان نے اسے اغوا کیا، پہلے وہ خود نکلا ہے پھر شیطان نے پیچھا لیا. فانسلخ منها فأتبعه الشیطان، وہ خود جو ہے اس نے غلط راستہ اختیار کیا، پستی کی طرف جو ہے متوجہ ہوا، گندگی کی طرف سے ملوث ہوا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا لے لیا. جسے ہم اپنی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں کہ برے کو گھر تک پہنچانے والا معاملہ اب شیطان نے اپنے ذمہ لے لیا کہ تم آ گئے ہو اس دام میں تو اب چلو، اب میں تمہیں آخری کنارے تک پہنچا کر رہوں گا. فأتبعه الشیطان. اور یہ ٹھیک وہی بات ہے جو قرآن مجید میں کئی بار آئی. شیطان ورغلا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، فریب کر سکتا ہے، آدمی کو بڑے دنیا کے ملمہ کی چیزیں دکھا سکتا ہے، لیکن زبردستی کسی کو غلط راستے پر نہیں جا سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں. الا من اتبعک من الغاوین، یہ غاوین کے لفظ کو نوٹ کیجیے گا، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کریں، خود ناہنجار ہوں، خود نابکار ہوں اور خود ہی غلط راستے کی طرف چلیں، تو پھر انہیں جدھر چاہے جس کھائی میں چاہے لے جا کر پھینک دے اس کو، جس جہنم میں چاہے لے جا کے اس کو دھونک دے. وہ تو خود تیرا پیروی کر رہے ہیں، تیرا انہوں نے اختیار کر لیا ہے تجھے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. وہ تمہارے دشمن ہے انسانوں، لیکن تم نے ان شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. تو اگر تم نے ان کی دوستی اختیار کر لی ہے تو ٹھیک ہے، فذهب، جاؤ دفع ہو جاؤ. ان جہنم، اب جہنم جو ہے موعدۃ لمن اتبعک منہم، جو بھی ان میں سے تمہارا اتباع کرے گا ان سب کے لیے ٹھکانے کی جگہ جہنم. یہاں بھی دیکھیے وہی ہے، فانسلخ منها فأتبعه الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہا. وہ احسن تقویم سے اسفل سافلین تک گیا. اب دیکھیے اگلا لفظ، ولو شئنا لرفعناہ بہا. آج کا جو اخباری اعلان آپ کی نگاہ سے گزرا ہو تو مشیت ازدی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. یہاں بھی دیکھیے شئنا، ولو شئنا لرفعناہ بہا. ہم نے جو اسے آیات عطا کی تھی، جو علم اور فضل اور جو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے اس کے ذریعے سے. اگر وہ اس گراوٹ کی طرف خود نہ جھک گیا ہوتا تو اور بلند سے بلند تر مراتب ہم اسے عطا کرتے. اس کے لیے تو راستے کھلے ہوئے تھے آگے بڑھنے کے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا، زمین میں دھستا چلا گیا. اب یہ استعارہ ہے، زمین میں دھستا چلا جانے کا مطلب کیا ہے؟ زمینی خواہشات. یہاں تو یہ مضامین بہت مرتبہ بیان ہوئے ہیں کہ انسانی شخصیت جو ہے یہ ایک مرکب شخصیت ہے. اس کے دو پہلو ہیں، حیوانی اور روحانی. اس کا حیوانی وجود اسی زمین سے آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہمارا جسم کہاں سے آیا؟ کن عناصر سے بنا ہوا ہے؟ سب اس زمین سے ہے. ایک ہمارا روحانی وجود ہے، وہ زمین سے نہیں ہے، وہ آسمان سے ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اب یہ اصول ہے، عربی زبان کی کہاوت ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہر چیز کا رجحان جو ہے وہ اپنی اصلیت کی طرف ہوتا ہے. تو ہمارے اس حیوانی وجود کی ساری توجہ زمین کی طرف ہے. زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، زمینی تمنائیں، یہاں کی شہرت مل جائے، یہاں کی دولت مل جائے، یہاں جائیداد بنا لوں، یہاں یہ ہو جائے، یہاں وہ ہو جائے، ساری توجہ اس کی ادھر ہے. اچھے سے اچھا کھا لوں، زیادہ سے زیادہ لذیذ کھانے ہوں، یہ سارا سب کچھ یہیں سے. وہ کھانے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہیں سے آ رہے ہیں، زمین سے آ رہے ہیں. کپڑا پہن لوں، کپڑا کہاں سے آ رہا ہے؟ وہیں سے آ رہا ہے. کاٹن وہیں سے ہو رہی ہے.
اور وہ اگر ریشم ہے تو ریشم کا بھی کیڑا بھی اسی زمین سے ہے، ہر شے زمین سے ہے۔ اس وجود کا چونکہ اپنا اصل جو منبع ہے وہ زمین ہے، لہذا زمین ہی کی طرف اس کی توجہ ہے، لیکن روح انسانی وہ اس خاکدان سے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے، اس کی توجہ ادھر ہے، وہ اوپر اٹھنا چاہتی ہے، اس کی فطرت میں ترفع ہے، اوپر اٹھنا چاہتی ہے، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا، حسن کامل ذات باری تعالی، تو یہ روح جو ہے یہ ادھر ہی کھینچتی ہے، اس کی کشش ادھر کی طرف۔ لیکن یہ کہ اب شخص فیصلہ کر لے کہ مجھے زمین ہی کے اندر دھستے چلے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم ولکنہ اخرج علی الارض واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ہوائے نفس یعنی وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اینیمل ڈیزائرز ہیں، ہمارے اندر کی جو حیوانی خواہشات ہیں، حیوانی خواہشی میں سے ہے کہ اچھے سے اچھا کھائے آدمی، حیوانی خواہشات میں سے ہے اس کی جو سیکشول ارج ہے بقائے نسل کے لیے، تسلسل نسل کے لیے حیوانی ہے، اس کی طرف توجہ ہے، تو گویا کہ یہ تمام خواہشات جو ہیں پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے یا پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے، یہ سب اسی حیوانی وجود کے تقاضے ہیں۔ فتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی طبیعت پر گراں بھی گزرتا ہے، قرآن مجید نے گدھے کی مثال بھی دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جو تورات کے حامل بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا۔ کسی گدھے کی پیٹھ کے اوپر آپ فلسفے کی کتابوں کی گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجئے، کیا وہ فلسفی بن جائے گا؟ یہی مثال ہے اس حامل کتاب الہی کی جس نے اس کتاب کو اپنے اندر نہیں اتارا، بس اس کی پیٹھ کے اوپر بوجھ بن کر لدا ہوا ہے۔ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، جھٹلایا، اس لیے کہ آیات الہی کا یہ جھٹلانا ہے، اگر تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، قرآن پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو تم جھٹلا رہے ہو اپنے اس دعوے کو کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، تمہارا عمل تکذیب کر رہا ہے اس دعوے کی۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم اسے پڑھتے، سمجھتے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتے، اس پر غور و فکر کرتے، اس پر عمل کرتے، اگر یقین ہوتا کہ اللہ کی کتاب۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں کتے کی مثال دی گئی ہے، اس لیے کہ باہر فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات کہنے کے لیے کوئی مثال لائی جائے اس سے قریب ترین وہ بات ہو، تاکہ ذہن میں، اور یہ کہ اگر اس سے طبیعت میں کوئی ایک اباسا پیدا ہوتا ہے تو یہ تو مطلوب ہے کہ اس کیفیت سے وہ ابا اور گھن آئے تمہیں اس کردار سے کہ جس کا یہاں پہ تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ فمثلہ مثل الکلب، اب کتے کی مثال کیا ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، لہث کہتے ہیں کتے کا ہر وقت ہانپتے رہنا اور زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہونی اور اس میں سے رال ٹپکتے رہنا۔ تحمل علیہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس پر بوجھ لا دو تب بھی وہ ہانپے گا، اور بوجھ نہ لا دو تب بھی ہانپے گا، اسے ہانپنا ہی ہے۔ ایک یہ کہ اگر تم کوئی عصا یا کوئی کنکر اس کو مارو گے، تحمل علیہ حجرن او عصن، تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور اگر نہیں تب بھی ہانپتا ہے۔ اس میں در حقیقت کتے کی طبیعت کی جو سب سے دناعت کا پہلو ہے، کمیخگی کا پہلو ہے۔ کتے کے اندر بھی ایک پہلو تو ہے، وفاداری اپنے آقا کے ساتھ، اس کی ہے پہلو، لیکن یہ کہ یہ دو پہلو اس کے جو ہے بطن اور فرج دونوں کا انتہائی غلام ہے۔ بہت اچھے الفاظ لکھے ہیں مولانا اصلاحی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں، وہ بہت شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہم اشفہ ورحم، اللہم اشفہ ورحم، اللہم اشفہ ورحم۔ انہوں نے کہا کہ کسی صاحب بہادر کا یا میم صاحبہ کا کتا جو ہے، چاہے وہ گھر سے پوری طرح سیر ہو کر خوب اسے وہ گوشت جو بھی بہترین ان کے لیے ڈائٹس جو ہے وہ ڈبوں میں بند ہو کر وہ گوشت آتا ہے وہ کھا کے سیر ہو کر نکلا ہو،
اور وہ صاحب کے یا میم صاحب کے وہ برابر کی سیٹ پر کار میں بیٹھا ہوا جا رہا ہو، لیکن جہاں ہی وہ لے کر اسے اترے گا یا اترے گی فوراً ہر چیز کو سونگنا شروع کر دے گا، شاید کوئی کھانے کی چیز ہو، کتنا ہی پیٹ بھرا ہوا، آپ اس کو کنکر ماریے اسے بھی سونگے گا شاید کھانے کی چیز ہی، اور کسی کتیا کے پاس سے نہیں گزر سکتا جسے سونگ نہ دے۔ یہ اس کی انتہائی نفسانیت، اس لیے کہ نفس کے یہی دو تقاضے بنیادی ہیں، پیٹ اور فرج، بطن اور فرج۔ اس کا حال یہ ہے کہ انتہائی چاہے اچھے سے اچھی حالت میں اس کو رکھ لیں، اس کا پیٹ بھر کر اس کو ناشتہ کرا دیا گیا ہو، پھر بھی اس کا حال نہیں ہے۔ یہی مثال اس قوم کی ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، اب اس انڈیویجول سے لے کر آئے ہیں اجتماعیت کی طرف۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جیسے افراد کا معاملہ ہوتا ہے دنات اور پستی کی انتہا، ایسے ہی دنات اور پستی کی انتہا تک قومیں بھی گر جایا کرتی ہیں۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، تو اے نبی آپ یہ ماجرا سنائیے ان کو، شاید کہ یہ غور و فکر سے کام لیں۔ کیا مقام عطا کیا گیا بلعام بن باورا کو، اور کہاں سے کہاں گرا، کتا بن کر رہا۔ اسی حوالے سے سمجھیے واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہماری ایک داستان ہے بڑی مثمر۔ مشیت ایزدی نے پاکستان کو کیا مقام عطا کیا تھا۔ میں آج اس وقت یہ بہت ہی اجمال سے چند باتیں آپ سے کہوں گا، اس لیے کہ میں نے طے یہ کیا ہے کہ اس موضوع پر مفصل تقریر میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ پاکستان کو اور مسلمانوں نے پاکستان کو اللہ نے اتنی عظیم آیات عطا کی تھی، وہ عظیم رول عطا کیا تھا، اس کا شعور بھی نہیں ہے ہمیں، جیسے اس بلعام بن باورا کو نہیں شعور ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کس مقام سے گرا کر کہاں لے جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہاں تک پہنچایا تھا، اور ابھی اور طرفوں کے راستے میرے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور ترقی دیتے، اور اونچا کرتے، اور بلندتر مقام عطا کرتے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے، آج اس کے لیے خاص لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ تھوڑا سا فزکس کا مطالعہ کیا ہو۔ سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے ہر کسی آبجیکٹ کی، کوئی بھی فزیکل آبجیکٹ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ مسلم امہ کا علمی اور روحانی سینٹر آف گریوٹی 400 سال پہلے منتقل ہوا عالم عرب سے ہند کو۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ ہماری تاریخ جو ہے پاکستان کے پیچھے 400 برس کی تاریخ ہے، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ تمہارے ہاں 5 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، 7 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، 10 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، اس کا ایک منصوبہ 1000 برس کا ہوتا ہے۔ وہ 1000 برس امت مسلمہ کا سینٹر آف گریوٹی عالم عرب میں رہا، تمام مجددین وہیں پیدا ہوئے، عمر بن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، سب کے سب۔ اس کے بعد شفٹ ہوا 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، دہلی میں مدفون ہے۔ 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ 14ویں صدی کے اعاظم رجال، بڑی بڑی شخصیتیں ٹاپ کی، سب کے سب ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اقبال جیسا مفکر، نو پیرلل، نو ایکول، ایکول تو خیر بہت دور کی بات ہے، آس پاس پہنچنے والا کوئی انسان پوری دنیا میں نہیں عالم اسلام۔ مولانا مودودی جیسا مصنف اسلامی نظام حیات کے مختلف پہلوؤں کو سلیس انداز میں، عام فہم انداز میں کھول کھول کر بیان کر دینے کی صلاحیت، کوئی عالم اسلام میں کوئی برابر نہیں۔ ان کی پیرل ایک شخصیت تھی، اور وہ تھی حسن البنا شہید،
لیکن وہ نہ مصنف تھے نہ مفکر تھے. جوش اور جذبہ بہت تھا، اس میں کوئی شک نہیں. جوش اور جذبہ اور خلوص و اخلاص اس کا پہاڑ، لیکن نہ علمی حیثیت کوئی ہے نہ کوئی تصنیفی معاملہ ان کا ہے، بلکہ یہ کہ اخوان المسلمون کو بھی فیڈ کیا ہے مولانا مودودی کی کتابوں نے، علمی جو ہے خوراک ان کے ذریعے سے پہنچی. علماء کرام کے طبقے سے شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسی شخصیت، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، اور گرفتار کر کے انگریز نے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا، اسیر مالٹا. ان کے پائے کی کوئی شخصیت علماء کے طبقے میں سے اس صدی میں، اس کو تو نہیں کہنا چاہیے، اب تو 15ویں صدی ہے، یوں سمجھیے کہ 14ویں صدی میں کوئی ویسی شخصیت نہیں ہے. مولانا الیاس جیسا مبلغ، منحنی سا آدمی، بہت ہی مختصر سا جسہ تھا ان کا، لیکن یہ کہ وہ تحریک جو شروع کی ہے آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. 10-10 لاکھ آدمی، 20-20 لاکھ آدمی، بنگلہ دیش میں 20-25 لاکھ آدمی جمع ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں 7-8-10 لاکھ آدمی ہوتے ہیں رائے ونڈ میں، تو اس کا جو سمجھیے کاؤنٹر پارٹ بنگلہ دیش میں اس بار 25 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں. ہندوستان میں 20-20 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. کوئی اس کی مثال آپ کو پورے عالم اسلام میں نہیں ملے گی. یہ ہے میرا وہ تھیسس کہ ہمارے پیچھے جس طریقے سے آپ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، آئس برگ اوپر تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، نیچے کیا کچھ ہوتا ہے. پاکستان کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے پیچھے دیکھیے 400 برس کی تاریخ کیا ہے. 400 سال کی تجدیدی مساعی. وہ جو اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ 400 برس کی جو ہے اس کا حاصل. پھر آگے چلیے، اسی 14ویں صدی میں خلافت ختم ہوئی. تحریک کہاں چلی؟ احتجاجی تحریک پوری دنیا میں کہیں نہیں سوائے ہندوستان کی. یہ ثبوت ہے کہ نہیں؟ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پورے ملت اسلامیہ کا تھا، اور پورا ہندوستان گونج گیا. گاندھی کو شریک ہونا پڑا خلافت کی تحریک میں. اور آگے چلیے، تھرڈ ورلڈ کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تمام ایشیائی اور افریقی ممالک میں. یورپین کولونیلزم کے یوک سے، اس کے بوجھ سے نجات حاصل کی ہے. لیکن پورے عالم اسلام میں کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، قومیتوں کا لگا ہے، عرب نیشنلزم کی بنیاد پر. اگر وہ جمال عبد الناصر نے بھی اٹھا کر پھینکا ہے انگریزوں کو میڈیٹرینین میں، تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر. نحن ابناء الفراعنہ، صدام نے کہا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. ہمارے ابھی کبھی کبھی کوئی کہہ بیٹھتا ہے ہمارا ہیرو رنجیت سنگھ ہے. بڑے بڑے احمق یہاں بھی بسے ہوئے ہیں. وہی بات ہے، آخر انسان تو ہر طرح ایک ہی طرح کا ہے، کوئی کسی اور کو بنا لے گا. تو اگر فرائنہ کی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کیا، نماردہ کی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کیا، تو پھر رنجیت سنگھ سے اپنا رشتہ جوڑنا کون سا مشکل ہے. لیکن تحریک پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر دیکھیے، میں نے لفظ معجزہ اور کرامت کی اسی لیے پوری تفصیلی بحث کی تھی. پاکستان کا قیام معجزہ ہے. میں نے اپنی کتاب میں، استحکام پاکستان نامی کتاب میں ثابت کیا ہے. کوئی شخص آئے مجھ سے چیلنج کرے کہ کوئی حساب کتاب میں آنے والی بات ہے پاکستان کے قیام کی. سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بارگیننگ ٹیکٹکس ہے صرف، اور کچھ نہیں. اور ایک اعتبار سے ثابت کر دیا قائد اعظم نے، جبکہ کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا. کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی. اللہ نے کہا نہیں، تم نے وعدہ کیا ہے نا، لو. اقبال سے کہا ہوگا اللہ نے تم ایک پاکستان دیکھ کر آیا تھا، اس لیے کہ اقبال نے تو صرف ایک پاکستان کا تذکرہ کیا تھا، نارتھ ویسٹ آف انڈیا. ہم نے 2 پاکستان دے دیے ہیں، 2 خطوں پر مشتمل پاکستان. اقبال تو 38 میں فوت ہو گئے. 37 کا خطبہ تھا جس میں انہوں نے صرف مغربی پاکستان کا تصور دیکھا تھا. اس وقت مشرقی پاکستان کا کوئی تصور نہیں دیکھا، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا.
اور قائد اعظم سے کہا ہوگا کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے تھے، میں نے تمہیں دیا پاکستان، انڈیپینڈنٹ پاکستان دیا۔ فننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا کیا ہم نے۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به۔ اب ایک تو یہ کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی دولت، جائیدادیں، ہندوؤں کے جانے سے مواقع بڑھ گئے بزنس میں، ملازمتوں میں، جو بمشکل کہیں کسی دفتر میں سپرنٹینڈنٹ ہو سکتے وہ چیف سیکریٹری ہو کر ریٹائر ہونے لگے، اس لیے کہ خلا ہو گیا۔ اس اعتبار سے ساری دنیا کے پیچھے لگ کر فاتبع ہواہ ولکنہ اخلد الی الارض فانسلخ منھا، یہ فانسلخ منھا جو ہے اس کی بڑی مفصل تشریح مجھے کرنی ہے کل انشاءاللہ۔ یہ غلطی پہلے رجال دین سے ہوئی ہے، دینی جماعتوں سے ہوئی ہے، شیطان پھر پیچھے لگا ہے، باہر کی قوتوں کو پھر موقع ملا ہے، پہلے ٹھوکر اندر کھائی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ فانسلخ منھا پہلے خود نکل کر بھاگا ہے، فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان پیچھے لگ گیا۔ لیکن یہ کہ یہ مقام و مرتبہ تھا، پھر سب سے بڑا معجزہ پاکستان کا قیام معجزہ، پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا معجزہ۔ 20ویں صدی عیسوی، لادینیت کا دورہ، میٹیریلزم کی انتہا، سیکولرزم کی انتہا، اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ قرارداد مقاصد میں لا الہ الا اللہ تو پورا موجود ہے، اگرچہ محمد الرسول اللہ موجود نہیں ہے، یہ کوتاہی ہے اس میں، رسالت کا اور سنت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کی حاکمیت کا سنو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں زلزلہ آیا اس سے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ شیطانی قوتیں جو ہے کتنے بڑے پیمانے پر اس نے اپنے جال پھیلایا تھا، اور ایک ہی اس میں یہاں جو اللہ کی حاکمیت کا نعرہ بلند ہو گیا۔ ایک اور معجزہ ہوا، تمام فرقوں کے 32 علماء یا 33 علماء نے دستور کے لیے 22 متفق علیہ اصول دے دیے سن 50 کے۔ آج ملی یکجہتی کونسل بنتی ہے ٹوٹتی ہے بنتی ہے، پھر جا رہے ہیں ادھر سے وہ نکل گئے ہیں، پہلے وہ سپاہ محمد کا ایک گروپ نکلا تھا، پھر دوسرا نکل گیا، پھر سپاہ صحابہ نکل گئے، پھر فلاں نکل گئے، اسی ادھیڑ بن میں کوئی اتحاد کی شکل نہیں۔ اسی ملک میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی ٹاپ کی قیادت 22 اصول دستور سازی کے لیے معین، لیکن وہاں سے پھر ہم پٹڑی سے اتر گئے، اور پٹڑی سے اترنے کے بعد پھر شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے آج تک۔ اب جو آخری بات ہے کہہ رہا ہوں فکان من الغاوین، یہ بھی الفاظ کہتے ہوئے میں لڑستا ہوں، جیسے ان آیات کو الی یوم یلقونہ، کیا یہ نفاق اب ہمارا مقدر بن چکا؟ کیا اب قیامت تک کے لیے یہی معاملہ ہے؟ کیا قوم کے لیے اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں؟ کیا کان من الغاوین یہ فیصلہ ہمارے بارے میں ہو چکا ہے؟ کیا آخری مہر تصدیق اللہ تعالی کی طرف سے ہماری گمراہی پر ثبت ہو چکی ہے؟ کیا آخری عذاب کے کوڑے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اور عین وقت پر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سر کے اوپر تن چکی ہو جلاد کی تلوار، کچھ پتہ نہیں۔ کسے پتا تھا کہ کیا ہو جائے گا جو سن 71 میں ہو گیا؟ ہمارے لیڈروں کی اور ہمارے ہر طرح کے جو بھی رہنماؤں کی بڑکیں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ ہمیں کس کس پر تکیہ تھا، اور جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ چین نے بھی صاف انکار کر دیا تھا، یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں دخل نہیں لے سکتے۔ اب برطانیہ کا وہ امریکہ کا 7واں بیڑا کہ 6واں بیڑا آ رہا تھا، آتے آتے وہ کہاں رک گیا؟
آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار، اور جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے. وہ ٹھہرا ہی رہا، اور اب تو صاف بول دیا، سچ اب کہہ دیا. اب سچ بولنے میں کوئی بات نہیں رہی. ہنری کیسنجر نے صاف کہہ دیا کہ اس وقت امریکہ کی پالیسی بھی یہ تھی کہ پاکستان 2 لفظ ہو جائے. اب سچ بولنے کا موقع ہے، اس لیے کہ اب چونکہ یونیپولر دنیا ہو گئی ہے، اب وہاں پر اب تو چونکہ سپریم پاور ایک ہی ہے. یہ اندیشہ تھوڑا ہی ہے کہ پاکستانی ناراض ہو جائیں گے تو روس کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا ان کا. اب تو فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال اس قوم کی کتے کی مثال ہو چکی ہے. وہ ٹھوکر بھی مارتے ہیں تو بھی ہم چومتے ہیں ان کے پاؤں کو. میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرین. اقبال ہی کا مزاحیہ کلام ہے، باغ ذرا کیا آخر ہے. ہم تو بوٹ کی ٹو چاٹنے میں مجبور ہیں. بالکل وہی حال ہو چکا ہے. اب جو چاہے کہہ دیں وہ، اب انہیں کوئی وہ نہیں ہے، بات نہیں ہے. ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا آتا ہے، جواب میں تھوڑا سا ریزنٹمنٹ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی. لیکن یہ کہ وہ مقدمہ جو ہے نواز شریف صاحب کا واپس، حکم تو ماننا ہی ہے. حکم حاکم مرگ مفاجات، بغاوت کا مقدمہ. اب تو ان پر مقدمہ چلنا چاہیے جنہوں نے بغاوت کا مقدمہ بنا کر واپس لیا. یہ صورتحال ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس پر اس سے زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. میں چونکہ 3 ہفتے ملک سے باہر بھی رہ کر آیا ہوں، وہاں پر اخبارات بڑی مشکل سے کوئی ملتے ہیں، خبریں کوئی پہنچتی ہے کوئی نہیں پہنچتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے آنے کے بعد جو محسوس ہوئی کہ عمومی اور جنرل ابتری جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے. اس موضوع پر میں نے دیکھا کہ جو تازہ ندائے خلافت آیا ہے اس میں جو حدیث امروز لکھتے ہیں ہمارے تحریک خلافت کے ناظم اعلیٰ جنرل انصاری صاحب، بہت خوبصورت نقشہ انہوں نے کھینچ دیا ہے کس کس پہلو سے ہمارے ہاں ابتری کس حد کو پہنچ چکی ہے. اور چونکہ یہ چیز وہ ہے کہ جو ہر شخص کے سامنے ہے، ہر حساس آدمی محسوس کر رہا ہے، اس پر مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ملک کا جو اقتصادی معاملہ ہے جس درجے ڈاواں ڈول ہو چکا ہے. اب تو اتنے ارب ختم ہو گئے، اتنے ارب ختم ہو گئے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں تو پھر ذرا سی ایک جنبش آتی ہے وہ تو اربوں کا معاملہ ہوتا. اور تازہ خبر یہ ہے کہ آئندہ سال ہماری کل ریونیوز کا 70% ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا. کل آمدنی، اس پورے ملک کی کل آمدنی کا 70% تو سود ادا کر دیں. اور اخبارات لکھ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی اعتبار سے ایک والکینو پر بیٹھا ہوا اس وقت. کسی وقت پھٹا دیوالا نکلا، کیا ہوگا؟ افراتفری کی کیا لکھا، شاید باہر کے دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تیسری طرف افغانستان سے جواب غزل شروع ہو گیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بم دھماکہ پشاور میں ہوا ہے. گورنر کی بھی بیٹی اور نواسا نواسی جو ہے اس میں ختم ہو گئے، اور کسی وزیر صوبائی وزیر کے بھی رشتے دار ختم ہو گئے. 65 افراد اور 200 زخمی. ظاہر بات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل دے رہے ہو. ربانی حکومت، اور ربانی حکومت کے پشت پر ایران بھی ہے اور بھارت بھی ہے. طالبان کے بارے میں ان کا کہنا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے اشارے پہ بنوائی ہے. طالبان نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. تو جیسے کشمیر کے اندر جو بھی اخلاقی یا جو بھی امداد دی گئی ہے مجاہدین کو، اس کا جواب انہوں نے کراچی میں دیا. اسی طریقے سے اب انہیں افغانستان سے جواب غزل آپ کو ملنا شروع ہو گیا. اور وہ لوگ تو اس میں جتنے ایکسپرٹ ہیں، جیسے کراچی میں مہاجرین کے ذریعے سے، چونکہ ان کی رشتہ داریاں، ان کے تعلقات، آمد و رفت ہے نا، آخر انہی کی بھیس میں راک ایجنٹ آ سکتے ہیں، انہی کی شکلیں، انہی کے سے انداز، انہی کی گفتگو، انہی کی وضاحت میں. اسی طرح پورے ہمارے سرحد کے علاقے میں افغانستان سے تخریب کاروں کا آنا کون سا مشکل کام. بارڈر تو وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، قبائلی علاقے میں بارڈر کا کوئی تصور ہی نہیں. بہرحال ایک طرف تو صورتحال یہ ہے انتہائی، یوں سمجھیے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. صورتحال وہ بن چکی ہے کہ تم تو
آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس آیت میں بڑا حوصلہ کن لفظ ہے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پہلی دو آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ دونوں کی دونوں جو ہیں لرزا دینے والی ہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ بہت لرزا دینے والی ہے۔ لیکن اس سور میں بھی ایک ہے امید کی کرن، ایک مثال قرآن مجید نے خاص طور پر سورہ یونس میں دی ہے۔ ایک قوم کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کہ عذاب الہی کے آثار شروع ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، لیکن پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی اور عذاب ٹل گیا۔ لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ، شاید اللہ تعالی، ہم تو لگے رہیں گے، توبہ کی منادی کرتے رہیں گے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، قوم کسی طرح رجوع کرے، پلٹے، اپنی منزل یاد کرے، کہاں کے لیے سفر شروع کیا تھا، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ بہرحال ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس تباہی کے گڑھے کے آخری کنارے سے بچا لے۔ لیکن میں آج تھوڑی سی باتیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بہتری کے آثار ہیں، مایوسی ہی مایوسی کے، اندھیارے نہیں، کچھ تھوڑی بہت روشنی کی کرنیں بھی آس پاس سے کچھ نمودار ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ ان کے اندر اور جان پڑے اور قوت بڑھے۔ نئے کمانڈر ان چیف صاحب کا جو تقرر ہمارے ہاں ہوا ہے وہ ہماری روایات کے بہت برعکس ہوا ہے اور بہت صحیح ہوا ہے اور بہت عمدہ ہوا ہے۔ میں واقف نہیں سرے سے، میرا کسی بھی جرنیل سے کوئی انفرادی اور ذاتی کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ کہ خود سینیورٹی کی لسٹ کے اوپر ٹاپ پر وہی تھے، یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی کو ہٹا کر پھر کسی کو ریٹائر کر کے لایا گیا ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں کا بھی کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، اور یہ کہ واقعتاً ایک پروفیشنل سولجر ہے، خاموش تباہ ہے، اور جس کو کہ اپوزیشن نے بھی پوری طریقے سے تائید کی ہے، ویلکم کیا ہے، تو ایک اچھی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ملک کی سیاست کے اندر جو بھی کچھ ہمارے جرنیلوں نے کھیل کھیلے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر فوج کے معاملے کو جو ہے واقعتاً صرف یہ کہ دفاع وطن کے فریضے کی سر انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے کا معاملہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح صدر لغاری صاحب کا ایک بیان جو آیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے اس بیان کی صدائے بازگشت ہو، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں ریاستی تشدد ہو رہا ہے، اس پر بھی احتجاج تو کیا گیا، لیکن یہ کہ اگر لغاری صاحب کا بیان اس کی وجہ سے ہے یا بطور خود ہے، جیسے بھی ہے، بہرحال اس کو بھی ویلکم کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے بھی مصالحت ہونی چاہیے، اور ایم کیو ایم جو ہے اگر اپنی دہشت گردی کو چھوڑ دے تو ہم اسے حکومت میں شریک کرنے کو تیار ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے، ایک فوجی کور کمانڈر نے انہیں غلط حکم دے کر یا مشورہ دے کر اس وقت انہیں ان انتخابات سے جو علیحدہ کر دیا تھا، انہوں نے جو مرکزی اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے انتخابات ان کا بائیکاٹ کرا دیا تھا۔ کیا دوبارہ انتخابات کرائے جائیں یا یہ کہ بہرحال جو شکل بھی ہو ان کو کسی طریقے سے ملک کی جو قومی دھارا ہے اس کو واپس لایا جائے۔ تو یہ بیان بھی، اور دوسری طرف اس کا جواب بھی آیا ہے اجمل دہلوی صاحب کی طرف سے کہ ہاں ہم گفتگو کرنے کے لیے صدر صاحب سے گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی کوئی بہتری کی شکل پیدا کر دیں۔ تیسرا فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹ کا شیخ رشید کے مقدمے میں، عدلیہ کا جو بھی وقار ہمارے ہاں بہت ہی گر گیا ہے، اس کے بھی کسی درجے میں ریہیبلیٹیشن کی ایک شکل پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی، میں اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ مایوسیوں کے اندھیروں میں اگر کوئی خیر کی بات ہو تو اس کو بھی خوب تلاش کر کے نوٹ کر لینا چاہیے اور اپنے شعور کے اندر جو ہے اس کو درج کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مایوسی اتنی بڑھ جائے کہ کمر ہمت بالکل ٹوٹ کر رہ جائے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو کہ جن میں خوشخبریاں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں اسلام کے مستقبل کے بارے میں کہ پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا، ہم نے انہیں خوب عام کیا ہے، خوب پھیلایا ہے۔
تاکہ جو بھی حالات ہیں مایوس کن، لیکن اس کے اندر انسان کی ہمت بالکل جواب نہ دے جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کمر ہمت جو ہے کسی رہے، کام کرنے کا مادہ جو ہے وہ جذبہ برقرار رہے۔ بہرحال یہ بھی ایک تیسری چیز ہے کہ جو بہت اچھی ہے۔ چوتھی چیز جس کو میں گروپ کر رہا ہوں ایک عنوان سے، خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقائق کی طرف متوجہ ہونے کی بھی کچھ علامات سامنے آئی ہیں۔ ہمارے کچھ خواب ہیں اور ان خوابوں کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے ہاں کے اہل صحافت نے اور اہل سیاست نے جو کچھ ہمارے عوام کے اندر کچھ چیزوں سے شدید الرجی پیدا کر دی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں واقعتاً یہ ہے کہ اگر ان کا تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ویسی بات نہیں ہے کہ جیسی ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقائق کی طرف آنے کی طرف بھی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ہر چہ دانا کنت کنت نادان ایک عادت خرابی ہے بسیار، یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، ایک دانا انسان پہلے سے کسی بات کو سمجھ لیتا ہے، ایک نادان انسان کو بھی بالآخر آنا تو وہاں پڑتا ہے، لیکن وہ خرابی بسیار کے بعد آنا پڑتا ہے، وہ حقائق کو پہلے سے نہیں دیکھتا، چاہے یہ اس دوسرے قبیل کی شے ہو اور چاہے یہ کہ واقعتاً کچھ واقع سوچ سمجھ کے راستے سے آ رہی ہو۔ تین چیزیں میں اس میں شمار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ ملک کے لیے صدارتی نظام کی گفتگو اب کافی آگے بڑھ گئی ہے، اور نہ صرف صدارتی نظام کی بات بلکہ چھوٹے صوبوں کی بات بھی مقتدر حلقوں میں اب زیر غور ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کے اہل سیاست ہوں یا اہل صحافت ہوں، وہ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں نام نہ آنے پائے کسی شخص کا کہ جس نے وہ بات کہی ہو۔ 91 سے میں ریکارڈ پر ہوں اس کے لیے، لیکن آپ نے ان دنوں مضامین پڑھے ہوں گے، مجال ہے کو تذکرہ کر دیں، نہ کریں، ہمارا معاملہ تو ہے، ہمیں تو جو بات صحیح نظر آتی ہے وہ کہنی ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ پھر بات وہاں آتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی اور جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ڈیٹیچ لک لے سکتا ہوں میں، میرا چونکہ سیاسی نہ ادھر سے نہ ادھر سے کوئی وابستگی نہیں ہے، میری وابستگی اسلام سے، اور اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے سے آئے گا ہی نہیں، نہ سیاست سے آئے گا نہ انتخابات سے آئے گا، وہ تو ایک انقلابی جد و جہد سے، ریزسٹنس موومنٹ، نہیں عن المنکر کے لیے، لیکن یہ نہیں عن المنکر کے لیے وہ جماعت میدان میں آئے جس کے افراد پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر میں اسلام قائم کر چکے ہوں، ورنہ نہیں، ورنہ اسلام کو بدنام کریں گے، ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بن جائے گا۔ ہمارا تو چونکہ سوچا سمجھا یہ معاملہ ہے، لہذا ادھر یا ادھر سے بحث نہیں ہوتی، کیونکہ الیکشن میں نہیں جانا، اس لیے کبھی یہ بھی نہیں سوچنا ہوتا کہ میرے کسی بیان سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا، یا لوگ جو ہے ناراض ہو کر مجھے ووٹ نہیں دیں گے، ادھر ہم نے جانا ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو صحیح سوچ ہے، صحیح فکر ہے، پھر ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضور نے فرمایا دین تو نام ہے اخلاص کا، وفاداری کا، نصح کا، نصیحت کا۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا وفاداری اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور خیر خواہی اور نصح اور نصیحت کا معاملہ مسلمانوں کے لیڈروں کے ساتھ بھی اور مسلمان عوام کے ساتھ۔ تو ہم جو بھی ائمۃ المسلمین ہیں، جن کے ہاتھ میں بھی قسمت قوم کی آ گئی ہے، کسی طرح آ گئی ہو، ٹھیک آئی ہو، صحیح آئی ہو، لیکن بہرحال وہ اس وقت سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہوں، ان کی چھوٹی غلطی قوم کے لیے بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے، کوئی چھوٹا سا اچھا قدم قوم کے لیے بہت بڑے فوائد پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ مشورہ دیا ہے، بہرحال اس ملک کے لیے صدارتی نظام، اور میں نے شاید کل ہی کسی اخبار میں پڑھا ہے، حنیف رامے صاحب نے تو بہت ہی طرز زبان استعمال کی ہے، کچھ لوگ ہمارے ہاں ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ کہ صدارتی نظام یہاں پر جو آزمایا جا چکا ہے اور وہ ناکام ثابت ہوا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں صدارتی نظام آزمایا گیا ہے اور ناکام ہوا ہے، ان کی عقل پر میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن یہ میں صرف نقل کفر نباشد، میں صرف ان کا قول ہی نقل کر رہا ہوں۔ واقعی یہ کہ آزمایا نہیں گیا، وہ تو مارشل لا نے شکل اختیار کی صدارتی نظام کی۔ صدارتی نظام اس معنی میں ہو کہ اس کا پورا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہو، صدر کا انتخاب ہوا ہو باقاعدہ، وہ عوام کا نمائندہ بن کر آیا ہو، اس کا کیا نظام ہے وہ تو نہیں ہمارے آزمایا گیا۔ وہ تو ایک شخص ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پہلے سے گدی پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے بائی ہک اور بائی کروک۔
یا وہ ریفرینڈم کراتا ہے، کہتا ہے کہ بس اگر تم اسلام چاہتے ہو تو 5 سال کے لیے میں ہو گیا۔ اب ایسے ایسے تماشوں سے جو صدارتی نظام بنا ہو اسے آپ کہیں گے وہ صدارتی نظام ہے۔ اسی طرح چھوٹے صوبوں کے بارے میں ارشاد احمد حقانی صاحب تک نے بھی بات کر دی ہے، تو اللہ کا شکر ہے جو میری اس غیر حاضری کے دوران جو ہے وہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ اس سے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ چھوٹے صوبے، متوازن صوبے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کوئی تھوڑا بہت خرچہ بڑھ بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اور طرف سے کاٹو، لیکن یہ کہ سیاسی اطمینان لوگوں کا ہونا اور زیادہ سے زیادہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کا پہنچ جانا، یہ تو پنچایت کا نظام۔ مجھے ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، سندھ سے تعلق ہے ان کا، مکہ مکرمہ میں عین حرم میں بیٹھ کر کافی دیر انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور بہت صحیح انہوں نے گفتگو کی، میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھارت کا پنچایتی نظام ایک بہت بڑا نمونہ بن سکتا ہے، اتنے اعلیٰ پیمانے پر پنچایتی نظام قائم کیا ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے شودروں کو بٹھا دیا ہے، شودر ہے پنچ بن کر بیٹھتے ہیں، اتنا بڑا عظیم انقلاب وہاں آ رہا ہے آپ کی غریب کی سرزمین میں، اس لیے پنچایت، اور پنچایت کے تحت ہے بیوروکریسی۔ ہمارے ہاں وہ جو بیسک ڈیموکریسی لے کر آئے تھے صدر ایوب صاحب، انہوں نے اس بیسک ڈیموکریسی کو بیوروکریسی کے تابع کر دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب وہ سارا اختیار تو ان کے پاس ہے، تو بیسک ڈیموکریسی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ پنچایتی نظام بنایا ہے اور بیوروکریسی اس کے تابع، اس کے اوپر نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب تک آپ گراس روٹ لیول تک اختیارات کو نہ پہنچا دیں اور ذمہ داری کا نہ پہنچا دیں کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہاں کے معاملات قصہ زمین برسر زمین طے ہونے لگے، وہاں کے لوگ بیٹھ کر طے کریں، پنچایتوں میں معاملات طے ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں جہاں سے بھی ملے۔ حضور کی حدیث ہمارے سامنے ہے، الحکمت ضالۃ المومن ہوا حق بحیث وجدہ، حکمت اور دانائی تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے، وہ بھارت میں ملے، چین میں ملے۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین کے اندر ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خیر کی بات ہو، اچھی بات ہو۔ امریکہ کا نظام ہے، اسٹیٹس کو جتنی انہوں نے آٹونومی دی ہوئی ہے واقعتاً ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے صدارتی نظام کی بات اور چھوٹے صوبوں کی بات آگے چل نکلی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے۔ بہرحال میں اسے بھی ایک اچھے علامت کے طور پر کہ حقائق کی طرف کچھ سوچنے کے لیے قوم کے اندر آبادی پیدا ہو گئی ہے۔ یہی مسئلہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کا ہے، اس میں بھی شدید الرجی، اور اس زمانے میں بڑی بڑی پیاری باتیں سننے میں آئی ہیں، لیکن یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، نوٹ کیجیے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے قرآن آڈیٹوریم ابھی پورا ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا، میں نے دفاع پاکستان کے تقاضوں میں کے موضوع پر تقریر کی تھی۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہماری آئیڈیالوجی ہے، ان کے پاس تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، بھارت کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ تو مغرب کا تابع محمل ہے، وہی نظام جو مغرب میں چل رہا ہے اسی نظام کو لے کر وہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس نظام ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ہدایت خداوندی ہے۔ وہ تو بدقسمتی کیا بلکہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اسے ہندوؤں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ ہم نے تو حکومتیں کی ہے، عیاشیاں کی ہے، محل بنائے ہیں، تاج محل بنائے ہیں، یہ کام کیا ہے یہاں پر۔ وہ تو بیچارے کچھ اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے یہاں پہ کچھ اسلام پھیلا دیا، ورنہ بادشاہوں نے کیا کیا ہے؟ شراب کا ایک پیالہ اور کباب، 2 کبابوں کے عوض پوری مملکتیں جو ہے وہ ہم نے تو بیچ لی ہے، پوری مملکت نور جہاں کے ہاتھ۔ جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں اکبر اعظم مغل اعظم نے تو یہاں سے شریعت محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے دین الہی جو ہے وہ تجویز کر دیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ پورے یوں سمجھیے کہ 800 برس کے عرصے میں 3-4 نام آپ کو ملیں گے کہ جن کے اوپر ہم کو فخر کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر اللہ، تو در حقیقت ہم نے تو وہ پیغام پہنچایا نہیں۔ اس حوالے سے ایک مضمون چھپا ہے، میں تو حیران ہوا کہ وہ بات جو ہے جماعت اسلامی کا ترجمان ہے روزنامہ جسارت، اور جماعت اسلامی تو شدید قسم کی نیشنلسٹ پارٹی بن چکی ہے، قوم پرست جماعت، قومی سیاست کے دھارے میں جب آئے گی تو وہ تو قومی باتیں ہی کرے گی۔ اس کے امیر صاحب جو ہیں وہ تو لال قلعہ دلی کے اوپر جھنڈا لہرانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہی کے پرچے میں مضمون چھپا ہے، جو باتیں میں نے 10 سال میں کہی ہیں وہ ساری اسے جاوید انور صاحب نے اس جسارت کے مضمون میں کہہ دی ہے۔ البتہ حوالہ میرا بھی دینا انہوں نے بھی پسند نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، مجھے تو بات پہنچانی ہے۔ وہ مضمون تازہ ندائے خلافت میں چھپ گیا ہے، ساری باتیں بالکل وہی باتیں کہ ہمارے دشمن 2 ہیں،
بھارت بھی دشمن، امریکہ بھی دشمن. اس وقت تقاضا یہ ہے کہ امریکہ کو اصل دشمن سمجھے اور بھارت سے دوستی کرے. یہ ایسی سیدھی بات ہے. یہی میری گفتگو کا محصول ہوتا ہے. اس لیے کہ امریکہ اس وقت یہود کے شکنجے میں آ چکا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں، اس پر میں بعد میں کچھ عرض کروں گا. بہرحال ہندوستان سے تجارت کے معاملے میں کسی نے کہا ہے شاید اسمبلی میں کہ ہندوستان سے فلمیں آپ منگاتے ہیں، گانے وہاں سے لیتے ہیں، یہ سب کچھ لیتے، تجارت کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہرحال مجھے تو ایک بات بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے سفیر جو ہے دہلی میں، انہوں نے یہ بات کہی، شکریہ ادا کیا بھارت کا کہ اس نے جو سندھ کے سرحد کے اوپر جو ہوتی ہے ٹریڈ، اس کو بند نہیں کیا، ورنہ پاکستان میں کراچی میں گوشت 400 روپے کا 1 کلو ملتا. ہندوستان سے گائیں بھینسیں چلی آتی ہیں وہاں پر، چونکہ وہ تو گوشت کھاتے نہیں، وہ گو ماتا ادھر دھکیل دیتے ہیں یا ادھر لے کے پیسے ان کے کھڑے کرتے ہیں. وہ گوشت جو بھی بک رہا ہے اب 45 روپے، تو یہاں لاہور میں بڑا گوشت ہے، 100 روپے جو ہے وہ چھوٹا گوشت ہو چکا ہے. تو ان کا کسی سفیر کا بیان تھا یہ کہ وہاں پر 400 روپے کلو سے کم نہ ہوتا گوشت اس وقت، اگر یہ بھارت سے یہ جو ہماری سرحدی ٹریڈ جو ہے وہ جاری نہ ہوتی. اور شکریہ ادا کیا، روکا دیا. اور تیسری بات یہ میں نے ہمیشہ کہی ہے، دیکھیے ہم اگر جاپان کی منڈی بنے ہوئے ہیں، جاپان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو بھارت کو پہنچا دیں تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ اس سے کچھ تو دل نرم پڑے گا بھارت کے بنیے کا. ہم کچھ اور چیزوں کے اندر جو ہے اس میں براعت حاصل کر سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کے حل کے ذریعے اسے آمادہ کر سکتے ہیں. آخر قرآن مجید میں بھی مؤلفۃ القلوب کی پوری بند رکھی گئی ہے زکوٰۃ کے اندر. دشمنوں کے دل نرم کرنے کے لیے یا نو مسلم ابھی ہوئے ہوں تازہ ان کو ذرا ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ سے پیمنٹ ہو سکتی ہے، مؤلفۃ قلوب ہوں. تو اسی طریقے سے اول تو یہ کہ میں چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن سارک کے جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے ایس ایم عمران صاحب، ان کا مضمون ہم نے شائع کیا ہے ندائے خلافت میں، وہ شاید کسی پچھلے شمارے میں شائع ہوا تھا. وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے کہ کوئی گھاٹے کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہماری ہیں جو وہ ہم سے خریدنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں خریدیں. فائن کپڑا ہم نے پیدا کیا، ان کے پاس نہیں ہے، کورس ہے صرف. اس حوالے سے اس تجارت کی طرف بھی میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہندوستان پاکستان کے مابین مفاہمت کے لیے بہت بڑی بنیاد بن جائے گی. بہرحال میں تو ہمیشہ سے اس کا قائل رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طرف جس کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اگر ملک کا اس میں مفاد ہے میں یہی سمجھتا ہوں، اسی لیے اس کی تائید کرتا رہا ہوں. اب جس کے ہاتھ سے بھی ہو جائے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی کا پرچہ جسارت اور اس کے مضمون جاوید انور صاحب کا مضمون ہے، تازہ اس میں آ چکا ہے ندائے خلافت میں جو آج شہریار موجود ہوگا، اس کے لیجیے پڑھیے ضرور. تجزیہ کر کے بتایا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت کو دوست بنایا جائے، امریکہ کی دشمنی جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے. اسی طریقے سے یہ چھوٹے صوبوں کی بات جو ہے وہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک انگریزی کا رسالہ بھی نکلتا ہے، ادارہ معارف اسلامی کا کراچی سے، شاید 3 مہینے میں نکلتا ہے، وہ یونیورسل میسج. وہاں تو اس کے مضمون نگار نے تو میرا نام لے کر کہا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر چھوٹے صوبے نہ بنے تو پاکستان تباہ ہو جائے. کراچی کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اور حل اس کے سوا نہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اور بات بھی اچھی آئی ہے، اگرچہ جماعت اسلامی کی شورا نے ابھی بھارت کا جو ہے وہ ذرا جو فوبیا ہے اور بھارت کا جو کابوس سر پہ سوار ہے اس سے تو نجات حاصل نہیں کی ہے، لیکن میری اس بات کی تائید ہو گئی ہے، اب چاہے میرے حوالے سے نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، کہ چین اور ایران سے تعلقات بہتر بنائے جائیں. میرا مستقل موقف یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بائی لیٹرل نیگوسیشن سے چین اور ایران کے گڈ آفیسز کو استعمال کر کے حل کرنا چاہیے، اور وہ تقسیم کا جو بنیادی فارمولہ تھا اسی کے اوپر طے ہونا چاہیے. تقسیم کا بنیادی فارمولہ کیا تھا؟ پورا ملک تقسیم ہوا، ہندو اکثریت کا علاقہ ایک طرف، مسلمان اکثریت کا علاقہ ایک طرف. کنٹینگوس علاقے ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک شہر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، اس کے ہارٹ کے اندر ہے، اکثریت کا شہر ہے مسلمان، تو وہ تو پاکستان میں نہیں آ سکتا. ملحقہ علاقے مسلم اکثریت کے، وہ مغربی پاکستان، ملحقہ علاقے مسلم اکثریت کے مشرقی پاکستان. اسی بنیاد پر 2 صوبے تقسیم ہوئے. پنجاب تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر صوبے تقسیم ہو سکتے تو ریاست کیوں تقسیم نہیں ہو سکتی؟ صوبہ تو زیادہ مستحکم شہر تھی برٹش انڈیا کی. صوبے تقسیم ہوئے، پنجاب تقسیم ہوا، بنگال تقسیم ہوا.
اسی طرح کشمیر کی تقسیم ہے اصل مسئلہ کہ اس کو حل کیا جائے کہ جو بھی غیر مسلم اکثریت کے علاقے وہ بھارت کے ہوں اور جو مسلم اکثریت کے علاقے وہ پاکستان میں آ جائیں. اور اس میں چونکہ ایک رائے پیدا ہو چکی ہے، ویلی میں یقیناً اس کا جذبہ موجود ہے کہ یہ آزاد رہے، نہ پاکستان نہ بھارت. اکثریت کی بات میں نہیں کر سکتا لیکن جذبہ ہے، لہذا وہاں کی حد تک تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ آزاد کشمیر اور یہ گلگت اور بلتستان، اس کو اگر کہیں یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا، اور امریکہ نے پھر یہ سارا کچھ ہم سے چھین کر اور ایک ریاست بنا کر گریٹر کشمیر، اور وہ در حقیقت اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا. یہ ہے میری جو گلوبل پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے. تو یہ باتیں جو ہیں اب کسی درجے میں آ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. بہرحال تازہ نظام خلافت میں یہ مضامین آ گئے ہیں. اب میں آخری بات کر رہا ہوں گلوبل پرسپشن کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے بارہا یہاں تقریریں کی ہے. اس وقت یہ عالمی جو بھی شکل ہے اس کی جو تصویر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج سے 500 برس قبل یورپین کولونیلزم کا سیلاب آیا تھا، فال آف گریناڈا کے بعد، سقوط غرناطہ کے بعد 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا اور یورپین کولونیلزم کا سیلاب آ گیا. جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان، بڑھتے بڑھتے اس صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ بھی ختم. بہرحال وہ کولونیل رول کی بساط ذرا لپٹی ہی تھی، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، کہ پھر دوبارہ اب عالمی یہودی مالیاتی استعمار ہے جو دنیا میں سیلاب بن کر آ رہا ہے. اب فوجی استعمار نہیں ہوگا، حکومتیں نہیں بنیں گی، مالیاتی کنٹرول، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اسٹاک ایکسچینجز سارے یہودیوں کے ہاتھ میں. کام کرو، محنتیں کرو، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ روزی دے دیں گے. گھوڑے کو بھی آخر دانا ڈالنا پڑتا ہے، کل پھر جوتنا ہے کام میں وہ ٹانگے میں، لیکن یہ کہ ملائی ہم کھائیں گے، ہمارا حق ہے. یہ جو عالمی یہودی مالیاتی استعمار ہے یہی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں نیو ورلڈ آرڈر، اور امریکہ اس کا اعلی کار ہے. نمبر 2، عالم عیسائیت اس کا اعلی کار بن چکی ہے. پروٹیسٹنٹس تو پہلے ہی سے یہود کے قابو میں تھے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. اب یہ ہے کہ کیتھولکس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے. پوپ سے بھی وہ فرمان حاصل کر لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب دینے میں یہودی جو ہے مجرم نہیں. ویٹیکان نے بھی تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور اب یروشلم میں ویٹیکان کا وہاں سفارت خانہ بننے والا ہے. اس پردے میں در حقیقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسائیت، عالم عیسائیت کو باخبر کیا جائے یہود کے عزائم سے. یہی وجہ اس مرتبہ امریکہ سے واپس آ کر میں نے جو تقریر یہاں کی تھی، امریکی معاشرے کے نئے رجحانات. امریکہ میں لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے یہودیوں کے اصل عزائم کو سمجھ لیا ہے. ابھی ہے تھوڑے، وہ اس کی جنوبی ریاستوں میں اور مغربی ریاستوں میں ملیشیاز بن چکی ہیں، وہ سول وار کی تیاریاں کر رہے ہیں یہودیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اسی پس منظر میں نے یہاں پر جو تقریریں کی تھیں وہ تقریریں اب چھپی ہیں، اور وہ تقریر جب پہلے اردو میں چھپی میثاق میں نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، عیسائیوں کا اور یہودیوں کی جب تلش کیا رہی ہے، کس درجے میں رہی ہے، اور یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اب دھوکہ دے کر تمہیں اعلی کار بنایا ہے. یہ تقریر میری میثاق میں چھپی ہے تو میں خود حیران ہوا کہ عیسائیوں کا یہاں ایک پرچہ چھپتا ہے پیغام حق. اس نے اس تقریر کی تعریف کی ہے، کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی مسلمان عالم دین نے بات کی ہے جو وزنی ہے، سنجیدہ ہے، قابل غور. اس مضمون کا جو ہے انگریزی میں ہمارے ساتھی جو ہیں ڈاکٹر احمد افضال، انہوں نے اس کو انگریزی شکل دی ہے، اور وہ کتاب چاپ تیار ہو گیا ہے. اردو میں بھی تیار ہے اسلام اور عیسائیت کے نام سے، اور انگریزی میں ٹو کرسچنز ود لو. عیسائیوں کو بتانا ہے، محبت بھرے انداز میں بتانا ہے کہ تم کس کے پھیر میں آ گئے، کس کے چکر میں آ گئے. پاکستان میں بھی یہودیوں کے ایک ایجنٹ موجود ہے، وہ قادیانی ہیں، اور وہ عیسائیوں کو استعمال کر رہے ہیں. جو کچھ ہوا تھا پچھلے دنوں، چاہے وہ توہین رسالت کیس میں ہوا ہے، یا پھر وہ جو ایک لڑکا جو ہے جو قتل ہو گیا تھا جو بانڈڈ لیبر کے سلسلے میں، اس پہ جو عیسائیوں کی طرف سے یہاں احتجاج ہوا ہے، پوری دنیا میں اسے عیسائیت کا مسئلہ بنا دیا گیا. اچھالنے والے یہاں کے قادیانی ہیں، انہیں سیکولرزم چاہیے، انہیں پتا ہے کسی درجے میں پاکستان میں اسلام آ گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا.
اسلام آنے کا مطلب یہ کہ مرتد کی سزا قتل نافذ کی جائے. پہلے کے قادیانیوں کو تو بخش دیا جائے گا کہ وہ پہلے سے اس سزا کی تنفیذ سے پہلے کے قادیانی ہو گئے, وہ غیر مسلموں کے درجے میں آ جائیں گے. پھر کوئی قادیانی ہوا تو اس کی سزا تو قتل ہے. لہذا وہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہاں اسلام آ جائے. وہ سیکولرزم ہی میں ان کے لیے جگہ ہے اور ان کے لیے پناہ ہے اور ان کے لیے کام کرنے کا موقع ہے, اور اس کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں عیسائیوں کو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ عیسائیوں کو اس ساری پس منظر سے, تاریخی پس منظر سے, حقائق سے حضرت مسیح کی شخصیت کے بارے میں ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کتنی باتیں مشترک ہیں. یہودی انہیں کہتے ہیں حرام زادہ, میں حضرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, نقل کفر کفر نہ باشد, باسٹرڈ. ہم کہتے ہیں نہیں, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, ذی وجاہت, اللہ کے برگزیدہ بندے, کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ, یہ مدح ہے جو قرآن کر رہا ہے. ہمارا اور ان کا عقیدہ ہے کہ ورجن میری, کنواری مریم سے پیدا ہوئے, ان کا بھی عقیدہ یہ, ہمارا بھی عقیدہ اذن رب سے ہوئے. ہمارا بھی ان کا بھی عقیدہ یہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. ہمارا بھی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ زمین پر آئیں گے. کتنی چیزیں مشترک ہیں. سارے معجزات ان کے جو بائبل میں ہے, قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہا ہے. اندھوں کو بینائی لوٹا دینا, مردے کو کھڑا کر دینا, کن باذن اللہ, سارے معجزے قرآن میں کا مذکور ہے. حضرت مسیح کی شخصیت کے اعتبار سے تو مسلمان اور عیسائی اس طرح ہیں آپس میں, سوائے ایک فرق کے. فرق صرف یہ کہ ان کے خیال میں حضرت مسیح سولی پر چڑھ کر وہاں ان کا انتقال ہو گیا, بعد میں وہ زندہ ہوئے, ریزریکشن ہو چکی ہے ان کی, زمین ہی پر ریزریکشن ہو گئی, پھر وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. ہمارے نزدیک سولی چڑھائے نہیں گئے, کوئی اور چڑھا ہے. اور یہ جو ایونجیلیم و برنابے ہے, برنباس کی انجیل نے وہ راز بھی کھول دیا کہ وہ تو اصل میں وہی جو ان کا شاگرد تھا, ایک حواری جس نے کہ غداری کی تھی, پکڑوایا تھا, اس کی شکل بدل دی گئی تھی, اور وہ حضرت مسیح کی شکل میں وہ سولی چڑھا, وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا, ٹھیک پہنچ گیا. صرف یہ ہے ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق. باقی ان کی ولادت بغیر باپ کے مشترک, ان کا آسمان پر جانا مشترک, ان کا واپس آنا مشترک. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.